السلام علیکم، میں ہوں حمید حیات اور میرے چینل کا نام ہے فری اردو ٹیوشن۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو کے بارے میں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ کتابیں ہیں، کلاس 5 سے پنجم سے لے کر کلاس 12ویں تک، اس میں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے کاہلی، اور یہ تحریر کردہ ہے جناب سر سید احمد خان صاحب کی۔ تو پہلے سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ سر سید احمد خان سن 1817 میں پیدا ہوئے اور سن 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے جد امجد شاہجہاں کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے تھے اور مغلیہ دور کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے زمانے کے حساب سے تعلیم حاصل کی، جو بھی زمانے میں رواج تھا اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کی، اور سب سے پہلے ایک عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا۔ سرشتہ دار کہتے ہیں ہیڈ منشی کو یا دفتر کے منتظم کو۔ عدالت میں جو ہیڈ منشی ہوتا ہے وہ تھے۔ بعد میں ترقی کر کے، یعنی جب کافی تجربہ ہو گیا تو ان کو وہاں کا منصف یعنی جج لگا دیا گیا۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد غازی آباد میں کھولا۔ اس زمانے میں انگریزی پڑھنے کے مسلمان لیڈران وغیرہ اور علماء بہت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم غاصبوں کی، یعنی جنہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر رکھا ہے یا جنہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، یہ ان کی زبان ہے، لہذا میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن سر سید احمد خان نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ہم نے یہ جدید تعلیم حاصل نہ کی تو ہندو ہم سے آگے نکل جائیں گے اور مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو راغب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے سب سے پہلا انگریزی اسکول انہوں نے مراد آباد میں کھولا۔ پھر 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ اس علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کی زندگی میں، ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور یہی کالج جو ہے وہ مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز کی حیثیت پا گیا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، کیونکہ انگریزی میں زیادہ جو سائنسی علوم تھے جو انگریزی میں تھے، اور اردو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ حاصل ہی انگریزی پڑھتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ترجمے کے لیے سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ پروردہ نسل سے مراد کیا ہے؟ اس رسالے کو جو پڑھ کے جو لوگ بڑے ہوئے اور سوسائٹی میں مطلب اپنے کام کاج جب کرنے لگے، تو انہوں نے پھر چونکہ انہوں نے وہاں وہ تعلیم حاصل کی تھی جو سر سید چاہتے تھے، اس لیے پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کی زندگی پہ اچھے اثرات ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ پہلے مضمون نگاری کسی اور طرح ہوتی تھی، تو اب انہوں نے سادہ اور سمجھ میں آنے والے مضامین لکھے، خود کثرت سے مضامین لکھے، اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش کہتے ہیں لکھنے کے انداز کو۔ اسلوب نگارش لکھنے کا انداز کیا تھا؟ سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک۔ تصنع کہتے ہیں اس میں یعنی اضافی باتیں کرنا، تصنع بناوٹی باتوں سے پاک۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کہ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، مطلب سنجیدہ ڈول ڈالنے سے مراد یہ کہ شروعات کی، اور جدید علوم کے ترجمے کرائے۔ بے لاگ تنقید کا مطلب ہے کہ کسی کی طرفداری نہ کرنا، بغیر کسی کی طرفداری کی تنقید،
اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید جو کتاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آثار السنادید کہتے ہیں چھٹی ہوئی چیزیں یا قدیم یادگاریں، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب تحریر کی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ بڑا اہم رسالہ تھا، جس میں انہوں نے جو 1857 کی جنگ آزادی وغیرہ ہوئی تھی، اس کو جو انگریز بغاوت کہتے تھے، تو اس کے جو آثار، اس کی وجوہات کیا تھی، وہ انہوں نے تحریر کی۔ اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چونکہ انگریز حاکم نے مسلمانوں کو بالکل اپنا مخالف سمجھ رکھا تھا اور ان کو کسی کام میں شریک نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان میں وہ مخالف جذبات پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اگلی کتاب کیا تھی ان کی؟ تبین الکلام۔ تبین الکلام کہتے ہیں آسمانی کتابوں کا بیان، اور اس کتاب میں انہوں نے انجیل اور کلام پاک کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا جناب سر سید احمد خان کا۔ اب ان کا مضمون ہے جو اس آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہ ہے کاہلی۔ کاہلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاہلی کسے کہتے ہیں؟ کاہلی کا مطلب ہے کہ انسان کام نہ کرے اور ایسے ہی پڑا ہے، لیکن یہاں کاہلی کو انہوں نے استعمال کیا ہے ذہنی کاہلی، دلی کاہلی۔ دلی کاہلی سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے وہ خود لکھتے ہیں، چلیں مضمون پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دلی قوا کہتے ہیں اس کے حصے، دلی قوا۔ تو دلی قوا یہ دل کے جو حصے اس کو بالکل چھوڑ دینا، اور مطلب دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی باتیں جس سے قوم کو ملک کو فائدہ ہو وہ نہ لانا، وہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یار ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کریں گے تو روٹی کیسے کمائیں گے؟ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی مجبوری ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بس اور اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو چست بھی رہتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی یعنی ان کی طبیعت ثانی کہتے ہیں دوسری طبیعت ہو جاتی ہے، مطلب ان کی فطرت ہی بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن کے پاس پیسہ ہے، جو مالدار لوگ ہیں، جب وہ اپنے مطلب ہے کہ ان کو ضرورت نہیں کام کاج کرنے کی، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، جن کی زمینیں تھیں ان زمینوں سے پیسے آ جاتے تھے، دکانیں یا مکانات تھے ان سے کرائے آ جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگوں کے پاس جائیدادیں تھیں، تو لیکن جب وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے تو پھر ان کے ان کے جو وہ تھے بالکل حیوان صفت ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو وہ اپنا خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ یہ وہ کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ۔ تو ظاہر اس میں وہ حیوان صفت ہو جاتے تھے، ان کو کسی انسانوں کی یا دوسرے لوگوں کی، اپنے ملک و قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے۔ تو سارے حیوانوں کی صفت ہے کہ حیوان کو بھی صرف اپنا پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے، اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے جانور جو ہے وہ بھوکا رہے گا یا مر جائے گا، اس کو کوئی بس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ بھی جب کوئی قومی
مطلب کہ خدمت کوئی کام نہیں کرتے یا کوئی اچھی باتیں نہیں سوچتے تو ان کے دل بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرور کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دیتے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی، قمار بازی کہتے ہیں جوا کھیلنا، اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ وزردار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں میں، خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قواعد قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مقالہ تھا سر سید کا حصہ پنجم، اس میں یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔ تو مشق میں پہلے مشق کرتے ہیں، بعد میں کچھ اور مزید بات اس مضمون کے متعلق باتیں وہ بھی انشاءاللہ کر لی جائیں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ کیا ہے جی؟ الف کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑنا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑنا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سوال جز ب، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جب انسان اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو بڑا کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جز جیم ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ دلی قوا تبھی بیکار ہوتے ہیں جب انسان اپنے دل میں کسی کا احساس نہ رکھے، اور اگر اسے مالی آسودگی حاصل ہے تو پھر اس کو سوائے عیش و عشرت اور بری حرکتوں کے اور کچھ نہیں سوچتا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دلی قوا یعنی کہ احساسات کو
اپنے دین اور اپنی قوم کی بھلائی میں مصروف رکھے، کیونکہ تعمیری سوچ سے ہی انسان حیوانی جذبوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگلا جز ہے جناب کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر قوم کے افراد اپنے دل کو فلاح انسانیت اور فروغ ملک و ملت کے لیے استعمال کریں گے اور ان کے حصول کے لیے اپنے دل و دماغ کو مصروف رکھیں گے تو قوم کی حالت بھی بہر صورت بہتری آ سکتی ہے، قوم کی حالت میں بھی بہر صورت بہتری آ سکتی ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ کیا ہے جی؟ پہلا الف، اس کا جز الف ہے کہ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ آرام، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سفارش، نمبر 4 خوشامد۔ تو کیا ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے، تو آپ محنت کو ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ جز بے، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ کم کاہل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 بے فکر رہنے والے، نمبر 2 خوش گپیاں کرنے والے، نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے، نمبر 4 خود میں مگن رہنے والے۔ تو کم کاہل کون ہوتے ہیں؟ روزانہ محنت کرنے والے۔ تو آپ روزانہ محنت کرنے والے کو ٹک کا نشان لگائیے۔ جیم، ہر ایک انسان پر لازم ہے نمبر 1 اپنے بارے میں سوچے، نمبر 2 مزیدار کھانے کھائے، نمبر 3 حقے کے دھوئیں اڑائے، نمبر 4 اپنے اندرونی قوا کو مضبوط رکھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اپنے اندرونی قوا کو مضبوط رکھے۔ جز دال ہے کہ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کب؟ نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر، نمبر 2 فکر مندی چھوڑ کر، نمبر 3 خوش و خرم رہ کر، اور نمبر 4 پریشان رہ کر۔ تو سب سے مناسب بات کون سی ہے؟ کاہلی چھوڑ کر۔ تو آپ کاہلی چھوڑ کر کو ٹک کر دیجیے۔ اگلا ہے جناب کہ موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے۔ تو کیا اس میں جو چوائسز دیے ہیں وہ ہیں نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ تو سب سے بہتر جو مناسب لفظ ہے وہ ہے کاہلی۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ بے، جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے۔ کس میں پڑ جاتا ہے؟ نمبر انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری۔ تو جواب اس سے کیا ہے؟ حیوانی خصلت۔ تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے حیوانی خصلت۔ جیم اس کا جیم جز ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے۔ اس ڈیش کے لیے جو 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، 4 چوائسز ہیں، وہ کیا ہیں؟ کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی، تماش بینی۔ تو جو سب سے مناسب لفظ ہے وہ ہے کاہلی۔ دال، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے۔ کیا رہنا نہ چاہیے؟ تو اس میں چوائسز ہیں وہ ہیں مصروف، فکر مند، بیکار، غمزدہ۔ تو جب سب سے مناسب لفظ ہے وہ ہے بیکار۔ بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کہتے ہیں ضد کو، یعنی جیسے کالے کی ضد گورا، دن کی ضد جو ہے، دن کی ضد وہ ہے رات۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے کاہلی۔ کاہلی کی ضد کیا ہے؟ چستی۔ دوسرا لفظ ہے عقل۔ عقل کی ضد کیا ہے؟ کم عقلی۔ اگلا لفظ ہے عارضی۔ عارضی کی ضد ہے دائمی۔ اگلا لفظ ہے وحشی۔ وحشی کی ضد ہے متمدن۔ متمدن ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شک۔ تو شک کا متضاد کیا ہے؟ شک کا الٹ لفظ کیا ہے؟ یقین۔ اگلا لفظ ہے مصروف، اور مصروف کا الٹ ہے بیکار۔ سوال نمبر 5، درست بیان کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الف ہے
دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. تو یہ بالکل صحیح بیان ہے، تو اس کو آپ ٹک کا نشان لگائیے. اگلا ہے بے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں. یہ تو غلط بات ہے، تو اس کو آپ کراس کا نشان لگا لیجیے. جیم ہے کہ یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں. یہ بھی غلط اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی آپ کراس کا نشان لگا لیجیے. اگلا جز دال، اس میں کہا گیا ہے کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو ٹک کا نشان لگائیے. نمبر 6، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں. تو وہ اعراب جو ہے زیر زبر پیش آپ نے لگانے ہیں. اب جناب اس کا نمبر 7 ہے کہ سر سید نے اس مضمون میں کاہلی، دو طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے. ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں. سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں. حالانکہ پہلی کاہلی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں انسان کا دل جو ہے وہ سخت نہیں ہوتا. لیکن اگر دوسری طرح کاہلی جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ دلی قوا بیکاری میں پڑے رہتے ہیں، تو اس سے یعنی پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے. غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے. تو یہ تمام اوپر چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور انسان دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے، اس کا بھی ذکر اوپر آ گیا ہے. نمبر 8، قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے. تو کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جس نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہوتا ہے. ایسے بے شمار مسئلے ہیں جس کو انسان نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہے. جیسے ہمارا آپ تشکیل پاکستانی کو دیکھ لیجئے، کتنا بڑا مسئلہ تھا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کو اپنی عقل سے ہی سلجھایا اور بغیر ایک گولی چلائے اس ملک کو حاصل کر لیا. تو آپ اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں. اب ہے جی آگے مضمون تعریف کے مضمون کسے کہتے ہیں. مضمون کے لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے. تو ضمن کسے کہتے ہیں؟ ضمن کہتے ہیں، مضمون کہتے ہیں تمہید، موضوع کی تفصیلات، اس کو کہتے ہیں مضمون. اچھا جی، کسی مقرر موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. پھر اس کی حمایت. مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرا میں اظہار خیال کیا جاتا ہے. چیدہ یعنی منتخب. یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سمانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی. تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. مضمون کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصان پہ مضمون لکھیں. تو وہ مضمون میں آپ کو نوٹس میں، جب آپ نوٹس کے لیے مجھے لکھیں گے اور اپنے ای میل ایڈریس دیں گے، تو میں آپ کو تمام جب نوٹس بھیجوں گا سافٹ کاپی کی شکل میں، تو اس میں وہ مضمون بھی ہوگا. تو جناب آج کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ تمام طلباء نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اگر ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ یہ جو کہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، آپ اس کو دوبارہ شروع سے لگا کر پھر غور سے سنیے، اور آپ کو تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے گا. بار بار سنیے، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلی بخش، تشویق بخش جواب ضرور دوں گا.
تو میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اس پہ آل جو اوپر آل آئے گا آل اس کو سلیکٹ کر لیں اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگلے نشست تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔